اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم اپنی کتاب میں 12 مہینوں کا ذکر فرماتا ہے۔ اس کے لیے آیت موجود ہے، ریفرنس بھی موجود ہے، زحمت کرنا پڑے گی کہ اسے آپ خود دیکھیں تو ہمیشہ یاد رہنے والی چیز ہے کہ جو 12 مہینے ہمارے ہاں ذکر ہوئے ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ انہی میں سے ایک مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ، یعنی حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، عرفے کا مہینہ کہا جاتا ہے، الگ الگ عنوان سے ہمارے یہاں یہ مہینہ مشہور ہے۔ اور اتنے اعمال اس مہینے میں ذکر ہوئے ہیں کہ اگر مقایسہ کریں، اس کا مقابلہ کریں ماہ مبارک رمضان سے تو میرے حساب سے ماہ ذی الحج میں زیادہ اعمال نظر آئیں گے۔ ان کے اعمال کو 3 حصوں میں اگر ہم تقسیم کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سب سے پہلا حصہ وہ 10 دن جو پہلے ہیں، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک۔ یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وہ 10 راتیں۔ وہ 10 راتیں کون ہیں؟ اکثر مفسرین نے اسی ماہ ذی الحج کی 10 راتوں کو بیان کیا ہے، جس میں جناب موسیٰ کی میعاد یا ان کا وعدہ یا ان کا کوہ طور پر جانا وہ تمام ہوتا ہے۔ یعنی 30 دن کا وعدہ تھا لیکن پروردگار نے اس میں 10 دن اور بڑھا دیے۔ جو 10 دن بڑھائے تو وہی یہ 10 دن اول ذی الحج سے لے کر 10ویں ذی الحج تک بڑھا دیا خداوند متعال نے، اور ان سے کہا کہ تمہارا یہ میقات، یہ چلہ تمہارا اب پورا ہو گیا ہے اور تم اپنی قوم کی طرف واپس جا سکتے ہو۔ اب اس میں اعمال جیسا کہ عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں کہ بہت زیادہ ہیں، تو پہلے ان اعمال کو دیکھ لیتے ہیں جو ان 10 دنوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پہلی ذی الحج کو وہ غسل ہے۔ غسل کرنا چاہیے انسان کو۔ یہ غسل بتاتا ہے کہ اسلام میں طہارت کی کتنی زیادہ اور نظافت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ کوئی بھی اعمال آپ دیکھیں گے آپ کو سب سے پہلے غسل نظر آئے گا، یعنی اپنے آپ کو طاہر اور پاکیزہ رکھو۔ اس کے بعد 9 دن روزہ رکھنا ہے۔ 10ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ عید قربان کا دن ہے، ہمارے ہاں بقرہ عید کا دن ہے جسے کہا جاتا ہے، تو اس دن ہمیں روزہ نہیں رکھنا، 9 دن لیکن روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کا ثواب جو ہے وہ تقریباً 80 مہینوں کے برابر ہے۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز جو ہے وہ مغرب و عشاء کے درمیان ان 10 دنوں میں نماز پڑھنی ہے۔ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے؟ نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ حمد کے بعد سورہ آل عمران کی 142 نمبر 142 نمبر کی آیت کو ہم تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد رکوع میں جائیں گے اور 1 رکعت نماز، پھر اسی طرح سے دوسری رکعت نماز پڑھیں گے۔ 10 دن یہ نماز ہم کو مغرب اور عشاء کے درمیان ادا کرنی ہے۔ تیسری چیز جو ہے اعمال کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جو پہلے 10 دن ہیں ان میں مفاتیح الجنان میں امیر المومنین علیہ السلام سے ایک دعا نقل ہوئی ہے، تو ہم اس دعا کی تلاوت کریں نماز صبح کے بعد۔ اور اس کے بعد وہ دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہم ہذہ الایام التی فضلتہا علی الایام۔ تو اس طرح سے ہم اس دعا کو پڑھیں نماز صبح کے بعد۔ اور پھر چوتھی چیز، جو چوتھا عمل ہے اس کو جو ہر روز انجام دینا ہے وہ ہے ان 10 دنوں میں، یعنی ہر روز سے مراد ہماری 10 دن اول، یعنی پہلا عشرہ، ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حکم پروردگار سے جناب جبرائیل نے کچھ دعائیں تعلیم فرمائی تھیں، اس دعا کو بھی ان 10 دنوں میں ہمیں پڑھنا ہے۔ 5واں عمل جو ہمارا ہے وہ ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ وہ تسبیح پڑھنا ہے۔ وہ تسبیح جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ وہ تسبیح کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ عدد اللیالی والدہور۔ یہ مفاتی میں موجود ہے، وہاں آپ مراجعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور چھٹا عمل جو ہمارا ہے
ان 10 دنوں میں وہ 2 رکعت نماز ہے جو امام باقر علیہ السلام نے امام صادق علیہ السلام کو وصیت کے طور پر بیان کی۔ اس نماز کی عظمت، اہمیت اور ارزش یہیں سے پتہ چل جاتی ہے کہ ایک امام دوسرے امام کو وصیت میں لکھ رہا ہے کہ تمہیں یہ نماز ماہ ذی الحجہ کے اول عشرے میں نہیں چھوڑنی ہے، یعنی حتماً پڑھنی ہے۔ وہ نماز کس طرح سے ہے؟ وہ نماز جو ہے وہ سورہ مبارکہ حمد پڑھنا ہے، پھر توحید پڑھنا ہے، اور اس کے بعد وہی سورہ مبارکہ اعراف کی 142ویں نمبر کی آیت، یعنی 142 142ویں نمبر کی آیت پڑھنی ہے، اور پھر رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز اور ہے۔ یہ عمل ایسے ہیں جو ہمیں خاص ان 10 دنوں میں انجام دینے ہیں، جو ہمارے لیے بہت فائدہ رکھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ فائدے کی چیز ڈھونڈتے ہیں تو آسانی سے یہ ہمارے ہاتھ لگ جائے گا اگر ہم اتنا، اور اس میں ٹائم بھی آپ کا زیادہ نہیں جانے والا۔ آپ تھوڑی سی زحمت کریں، مصلی پر اللہ کے لیے اپنے آپ کو 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ زیادہ حاضر رکھیں پروردگار کی خاطر، تاکہ یہ اعمال انجام دے سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔